وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر ذی وقار عالم بعمل صوفی باصفا عاشق رسول حضرت مولانا الحاج فیض الرحمن صاحب کریمی مدظ اللہ العالی، علماء ذی احتشام، برادران دین و ملت، زینت المساجد جامع مسجد قیوم منڈی صفدرآباد میں درس قرآن و حدیث کی بابرکت نورانی اور روحانی محفل پاک میں ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا اور قرآن و حدیث کے انوار سے اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے اس کوشش اور اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عالمی ادارہ نور الاسلام منڈی صفدرآباد درس قرآن و حدیث کمیٹی کے تمام معزز اراکین، معاونین اور منتظمین کو رب ذوالجلال دین و دنیا کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع اور عنوان یقیناً آپ سب حضرات نے سن لیا ہوگا اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کے درس کا عنوان ہے حسن مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء۔ لفظ حسن جو ہے اس سے مراد خوبصورتی ہے۔ لفظ حسن سے مراد خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی شخصیت، کوئی ذات اس کے حوالے سے خوبصورتی کمال درجے میں ہو، لوگ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا حسین ہے، بڑا حسین ہے، یعنی خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر دو لفظ اکٹھے عمومی طور پر استعمال ہوتے ہیں، حسین اور جمیل، اور اس کے لیے حسن اور جمال، حسن اور جمال دو لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، اور حسین اور جمیل یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ حسین اور جمیل یہ موصوف ہے، حسن اور جمال جو ہے یہ صفت ہے۔ جس آدمی کا چہرہ خوبصورت ہو، اس کے چہرے کے خد و خال بڑے ہی خوبصورت اور بڑے پیارے لگتے ہوں، اور پھر اس پر یہ ہے کہ اس کے چہرے پر رونق ہو، تو اس کے لیے پھر جمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حسن اور جمال، حسین اور جمیل۔ عام طور پہ جب لوگ رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو رشتے جب دیکھتے ہیں اور لڑکی والے جب لڑکے کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں لڑکا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے،
اور اس کے لیے حسین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ لڑکے کے چہرے پر حسن ہے، اور اس چہرے پر اگر رونق ہو، شگفتگی ہو، شادابی ہو، تو پھر جمال کا لفظ بھی ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ لڑکا حسین و جمیل ہے، لڑکا حسین و جمیل ہے۔ اور اخبارات میں بھی جو یہ اشتہار آتے رہتے ہیں، ضرورت رشتہ، کبھی آپ کو اتفاق ہو کل پرسوں اخبار پڑھیں، اسی میں اشتہار آتے ہیں ضرورت رشتہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں برادری کی ایک لڑکی ہے، اس کی اتنی عمر ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے۔ یہ آپ کو لفظ عمومی طور پر ملیں گے ضرورت رشتہ کے اشتہارات میں کہ حسین اور جمیل اور خوبصورت لڑکی ہو، اتنی اس کی عمر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حسن اور جمال دو قسم کا ہے۔ ایک اور حسن اور جمال جو ہے اس کا تعلق چہرے کے ساتھ ہے، اور وجود کی خوبصورتی، وجود کا حسن اور جمال، کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، اس کے پاؤں بڑے خوبصورت ہیں، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کی پیشانی بڑی خوبصورت ہے، حسین و جمیل آدمی ہے، حسن بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ یہ ابتدائی بات آپ نے سمجھ لی، اور چونکہ بات کرنی ہے حسن مصطفیٰ کی، تو اس لیے میں صحابہ کرام کا حضور کے بارے میں جو عقیدہ تھا، صحابہ کرام نے حضور کے جو اوصاف بیان فرمائے، حضور کی نعت پاک بیان کی، اس میں صحابہ کرام نے بھی حسن اور جمال کا اکٹھا ذکر کیا ہے، حسن اور جمال کا اکٹھا ذکر کیا۔ مشہور زمانہ کلام ہے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ ساری تمہیدی گفتگو کے بعد اب بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضور کی موجودگی میں اور مسجد نبوی شریف میں حضور نے باقاعدہ ممبر بچھایا، اور ممبر بچھوا کر شاعر دربار رسالت حضور کے بارگاہ کے ثناخوان حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا، اور خود صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ حضور صحابہ کے مجمع میں نیچے تشریف فرما ہو گئے، اور حضرت حسان کو حکم دیا کہ تم ممبر پہ بیٹھو، اور ممبر پر بیٹھ کر تم ذکر کرو۔ تو حضرت حسان نے جو کلام لکھا اور حضور کی موجودگی میں پڑھا، اور جب یہ کلام مکمل ہو گیا تو حضور نے حضرت حسان کو دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے حسان کی روح قدس سے مدد فرما۔ اور دو یمنی چادریں بھی حضور نے حضرت حسان کو، یہ نعت شریف پڑھنے پر حضور نے بطور تحفہ دو یمنی چادریں بھی حضرت حسان کو عطا فرمائی۔ اب وہ جو کلام پڑھا گیا حضور کی موجودگی میں، اس کا جو ہمارا موضوع ہے اس پر بات کرنے کو آگے لے جانا آسان ہو جائے گا۔ حضرت حسان پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یہ وہ بات کر رہا ہے جس نے دن اور رات حضور کے حسن کو دیکھا تھا، جنہوں نے حضور کے حسن کو دن کو بھی دیکھا، رات کو بھی دیکھا، خلوت میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا۔ تو حضور کے جلووں میں ہمیشہ گم رہنے والے اور حضور کے دیدار کی لذتیں پانے والے، حضور کی صحبتوں کی حلاوتیں حاصل کرنے والے کس انداز میں حضور کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔
حضور آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسن والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے حضور کے حسن کے حوالے سے، کہ حضور کا حسن ایسا ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا حسن دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، حضور آپ سے زیادہ خوبصورت حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور میں نے عرض کیا یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، حسن اور جمال، حسین اور جمیل۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھیے، اور جو حضور کی مدح سرائی حسان بن ثابت انصاری نے کی، انہوں نے بھی اپنے کلام میں حسن کا تذکرہ بھی کیا، حضور کے جمال کا تذکرہ بھی کیا۔ اس کلام کا دوسرا مصرع سنیے، پہلے مصرے میں حسن کا ذکر ہے، دوسرے میں جمال کا ذکر ہے۔ اس میں بھی اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس حسن اور جمال کا مجھ جیسا ایک طالب علم کیا عرض کر سکے گا کہ جن کے حسن اور جمال کو دیکھنے والے پکار اٹھے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین تو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ حضور کے عمومی طور پر جب اللہ کی مخلوق میں ہم کسی حسین اور جمیل شخصیت کو دیکھتے ہیں، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا اخلاق بھی خوبصورت ہو، اور ضروری نہیں کہ اس کا کردار اور اس کے معاملات وہ بھی خوبصورت ہو۔ ایک صرف چہرے کی خوبصورتی ہے، لیکن ہمارا دین یہ کیا بتاتا ہے؟ دین یہ بتاتا ہے کہ ظاہر کی خوبصورتی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا انسان کے اخلاق اور کردار اور اس کے معاملات کی پاکیزگی اور اس کی خوبصورتی جتنی اہمیت رکھتی ہے، چہرے کی خوبصورتی کا اس پہ کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی سے آپ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، وہ چہرے پہ تو بڑا خوبصورت ہے، قد کاٹ بھی بڑا ہے، لباس بھی بڑا اچھا ہے، لیکن آپ کو پتہ چلے کہ اس میں فلاں فلاں کمزوری ہے، فلاں فلاں خامی ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، کسی سے وعدہ کرے، قرض لے تو واپس نہیں دیتا، معاملات کا صحیح نہیں ہے، اور بد اخلاق آدمی ہے، چڑچڑا پن ہے، مزاج اس کا بڑا سخت اور تند خو ہے، بات بات پر لوگوں سے لڑتا ہے۔ خوبصورت تو ہے مگر اس کا دامن جو ہے وہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا دامن عیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور کے حسن کو دنیا کے حسن پر نہ قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ گمان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے حسن اور جمال کی بات کر کے جو ہمیں معیار دیا، جو پیمانہ دیا، وہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ یہ ایک شعر آپ نے سنا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور آپ کے حسن و جمال کے کیا کہنے،
آپ سے جیسا حسین تو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرا من کل عیب، اصل حسن مصطفیٰ یہ ہے۔ حضور کے ظاہر کے حسن کے بھی کیا کہنے، حضور کے باطن کے حسن کے بھی کیا کہنے۔ حضور کے حسن کی بات ہو رہی ہے نا، موضوع بھی حسن مصطفیٰ ہے، تو صحابہ کرام کے عقیدے کی روشنی میں ذرا سمجھیے نا۔ تو حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے۔ اور پھر اپنی وہ حضور کی پاکیزہ سیرت، حضور کا پاکیزہ کردار، حضور کے پاکیزہ اخلاق، حضور کے معاملات، حضور کے لین دین کی صورتیں، دوستی اور دشمنی کے معیار، دشمنوں سے حسن سلوک، محبین پہ شفقت، یہ سارے پہلو صحابہ کے پیش نظر تھے نا۔ تو صحابہ حضور کے حسن کردار، حسن سیرت اور حضور کے حسن اخلاق کی گواہی صحابہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں خلقت مبرا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ خلقت، تخلیق کا ذکر کیا ہے، تخلیق کا، خلقت بنایا جانا۔ خلقت مبرا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک تخلیق کیا ہے۔ خلقت فعل مجہول ہے، آپ بنائے گئے ہیں۔ خلقت آپ بنائے گئے ہیں، آپ تخلیق کیے گئے ہیں۔ من کل عیب، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو بنایا۔ خلقت مبرا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ بنائے گئے ہیں، آپ تخلیق کیے گئے ہیں، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو بنایا۔ خلقت مبرا من کل عیب کأنک، کأنک کا معنی ہے گویا کہ، کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور ایسے لگتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ اگر اللہ کریم کسی کو فرمائے کہ تو اپنی مرضی سے تخلیق ہو جا، اپنی مرضی سے پیدا ہو جا، تو کوئی عیب دار پیدا ہوگا؟ ہمارے استاد غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کریم فرمائے تو اپنی مرضی سے پیدا ہو جائے تو کوئی کانا پیدا نہیں ہوگا، کوئی لنگڑا لولا پیدا نہیں ہوگا، کوئی عیب دار، کوئی معذور پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن حضور کے بارے میں جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ بڑی توجہ سے سنیے کہ صحابہ حضور کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر یہ تھی، ان کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے اللہ نے، اور ایسے لگتا ہے کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ ہر انسان اللہ کی مرضی سے بنا ہے، مگر یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ تو جب کسی کو کہا جائے کہ اپنی مرضی سے تو پیدا ہو جا، تو نہ اس کے حسن میں کوئی کمی رہتی ہے، نہ جمال میں، نہ اس کے اخلاق میں، نہ کردار میں، نہ سیرت میں۔ اپنی بات کو اور واضح کرنے کے لیے دیکھیے نا، جب رشتے کرتے ہیں نا ہم اپنی بیٹیوں بیٹوں پہ، تو دو چیزیں ہر آدمی دیکھتا ہے، گیا گزرا آدمی بھی ہو نا، دو چیزیں ضرور پیش نظر رشتے کرتے وقت، رشتے داری کرتے وقت دو چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے، اگر نہیں دیکھتے لوگ تو دیکھنی چاہیے، اور دیکھتے بھی ہیں لوگ، ایک حسب، ایک نسب۔ حسب اور نسب کہتے ہیں خاندان۔ لوگ جب رشتہ داری کریں گے پوچھیں گے ان کی برادری کیا ہے، ان کا خاندان کون سا ہے، ان کی ذات کیا ہے۔ تو تمام جتنے بھی نسب ہیں نا،
ان میں سب سے اعلیٰ نسب حضور کا نسب ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، اور حضور کا نسب جو ہے وہ سید کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ حضور نے فرمایا ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ ہر ایک کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے۔ حضور کا نسب حضور کی بیٹی سیدہ عالم، سیدہ خاتون جنت، سیدۃ النساء الجنہ، سیدہ زہرا پاک سے حضور کی نسل چلی۔ اس لیے سید جو ہے صرف لفظ استعمال ہوتا ہے اولاد فاطمہ پہ۔ مولا علی کی دوسری بیویاں بھی تھیں نا، سیدہ زہرا پاک کے وصال کے بعد مولا علی نے دوسری شادیاں بھی کی، مگر ان بیویوں کی اولاد سید نہیں ہے۔ سید صرف وہ ہیں جو زہرا پاک کی اولاد ہیں، جو صرف، اور ان میں سے دو ہی ہستیاں ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین شہید کربلا۔ لہذا سید کے لیے ضروری ہے یا تو حسنی سید ہو یا حسینی ہو، یا پھر نجیب الطرفین ہو کہ ماں باپ میں سے ایک حسنی ہو ایک حسینی ہو، تو اسے نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ یہ حسنی سید بھی ہے حسینی سید بھی ہے۔ تو نسب کی اپنی اہمیت ہے، نسب کی۔ لوگ کہتے ہیں اس کا باپ دادا دیکھو، رشتہ داری کرنی ہو باپ دادا دیکھو، آبا و اجداد دیکھو، اس کا نسب دیکھو، خاندان دیکھو، قبیلہ دیکھو۔ اور ایک ہے حسب۔ حسب کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، ان کی شہرت کیسی ہے، محلے گلی والے ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو جو ان کے بارے میں رائے ہوگی، جو لوگوں کے خیالات ہوں گے یا جیسے ان کے معاملات ہوں گے، ان کو کہتے ہیں حسب، اور جو خاندانی معاملات ہیں انہیں کہتے ہیں نسب۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم خاندان میں پیدا فرمایا۔ اور پھر یاد رکھیں حضور کا خاندان بھی اعلیٰ تھا، حضور کا حسب بھی اعلیٰ تھا۔ حضور حسب اور نسب کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا اہل مکہ سے، تم مجھ سے کیسے معاملے کی توقع رکھتے ہو کہ میں تم سے کیسا معاملہ کروں گا؟ تو اہل مکہ نے کیا کہا تھا؟ وہی جو جان کے دشمن تھے، وہ اہل مکہ جو خون کے پیاسے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے ذرا حضور کے حسب کے حوالے سے میں اور نسب کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کریم کے بیٹے بھی ہیں۔ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ آپ کے والد عبداللہ کو ہم نے دیکھا، وہ بھی بڑے کریم تھے، آپ بھی بڑے کریم ہیں، تو ہم تو آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو کریم معاملہ کرتے ہیں، جو کریم معاملہ کرتے ہیں۔ پھر حضور نے جو فرمایا وہ بھی دیکھیں، یہ حضور کا حسب ہے، یہ حضور کا حسب ہے۔ میرے آقا کریم انتم طلقاء، جاؤ جس کسی نے بھی ستایا تنگ کیا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کسی کو پوچھا نہیں جائے گا، جس کسی نے ستایا تنگ کیا معاف کر دیا۔ تو حضور کے حسب کے کیا کہنے، نسب کے کیا کہنے، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کا جو قاتل تھا وحشی، اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت اسی شوال کی 15 تاریخ کو، اتنی المناک اور دردناک شہادت کہ شہید کرنے کے بعد ان کی لاش مبارک کا مسئلہ بنا دیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کر ہند نے چبایا تھا، انتڑیاں زمین پہ بکھیر دی تھی۔ کتنی دردناک شہادت ہے، لیکن قاتل غزوہ احد کے 7 سال بعد
7 سال بعد مدینہ منورہ قاتل آتا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، جس طرح میں نے قتل کیا تھا حمزہ کو، حمزہ بن عبد المطلب۔ تو مسلمانوں نے مجھے دیکھ لیا، وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میرے تو ٹکڑے کر دیں گے۔ کسی نے کہا کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا، حضور کا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے حضور اسے کچھ نہیں کہتے، جو دین میں آ جاتا ہے حضور معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایمان لیا ان پر، کلمہ پڑھ لے۔ وہ مدینہ شریف گیا، 7 سال بعد غزوہ احد، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور توجہ کر کے حضور گردن جھکا کے تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام نے نیام سے تلواریں نکال لی، اور تلواریں نکلنے کی نیام سے جب آوازیں آئیں نا، حضور نے دیکھا کہ تلواریں نکل آئی ہیں، خیر تو ہے۔ حضور نے صحابہ پہ نظر ڈالی، حضور وحشی، حضور وحشی، حضور وحشی، امیر حمزہ کا قاتل وحشی آ گیا ہے، امیر حمزہ کا قاتل وحشی آ گیا ہے، امیر حمزہ کا قاتل وحشی آ گیا۔ تلواریں نکل آئیں نیام سے باہر، تو حضور نے یوں کر کے بائیں طرف دیکھا نا، کوئی شخص کھڑا ہو کے کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، اس کی زبان پہ واشی کے یہ کلمات جاری تھے نا، حضور نے یوں کر کے دیکھا تو اس نے نقاب اتار دیا۔ نقاب دیکھیے، حضور کا حسب اور نسب کے اعتبار سے جب جائزہ لیتے ہیں، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ قاتل کو کبھی کوئی معاف کرتا ہے؟ مگر جب سرکار نے دیکھا کہ کلمہ پڑھ رہے تھے، نقاب اس نے الٹ دیا نا، اس نے سنا تھا کہ جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا وہ کچھ نہیں کہتے، ایمان لے آؤ، دین میں داخل ہو جاؤ، وہ تو عزت بخشتے ہیں۔ تو حضور نے جب دیکھا تو حضور نے 2 مرتبہ فرمایا، انت واشی، اور تو واشی ہے، تو واشی ہے؟ اس نے کہا انا واشی، یا رسول اللہ میں واشی ہوں، میں حمزہ کا قاتل ہوں، میں حمزہ کا قاتل ہوں۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس نے کہا حضور میں واشی ہوں اور حمزہ کا قاتل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا کلمہ پڑھنا میں نے قبول کر لیا، تیرا کلمہ پڑھنا میں نے قبول کر لیا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ 1000 کافر کو قتل کیا جائے، اس سے مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ کوئی ایک کافر کلمہ پڑھ کے دین کے اندر آ جائے۔ 1000 عالم کفر کے رہنے والے 1000 آدمی کو قتل کرنے سے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دین میں آ جائے، ایک کلمہ پڑھ کے دین میں آ جائے، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا کلمہ پڑھنا میں نے منظور کر لیا، تیرا ایمان لانا میں نے قبول کر لیا، لیکن آج کے بعد جب بھی تو مجھے ملنے کے لیے آئے میرے سامنے نہ آنا، جب تو سامنے آئے گا تو مجھے میرا چچا یاد آ جائے گا۔ تو اب یہ ایمان لے آئے تو اب صحابی رسول بن گئے نا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بعد یہ جب بھی آتے تھے پھر حضور کے دائیں بیٹھتے تھے یا بائیں یا پیچھے بیٹھتے تھے، کہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا، شکل نہ دکھانا مجھے، جب تم آؤ گے تو مجھے چچا یاد آ جائیں گے۔ اب جب معافی مل گئی نا، اہل مکہ کو بھی عام معافی، عام معافی، ایک ہے چہرے کا حسن اور خوبصورتی، ایک ہے سیرت و کردار کا حسن۔ میرے آقا کے حسن کا موضوع رکھنے والوں، رب ذوالجلال نے میرے آقا کو ظاہری حسن اور جمال بھی عطا فرمایا تھا، باطن کا حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، سیرت و کردار و اخلاق کا بھی حسن و جمال عطا فرمایا۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ عام معافی فتح مکہ کے موقع
تو حضور کے جو حسن اور جمال کے کیا کہنے، ذرا دیکھیے نا کہ ظاہری حسن جو تھا میرے آقا کریم کا، حسن ظاہر، اس کی ایک جھلک میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا تھا، ان کے چہرے کی جو خوبصورتی تھی، سیدنا یوسف علیہ السلام، مصر کی عورتوں نے ان کا حسن جب دیکھا، زلیخا جب فریفتہ ہوئی تو زنان مصر نے تانا دیا، اس نے کہا زلیخا تو ایک غلام پہ تو عاشق ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے میرا یوسف دیکھا ہی نہیں، میرے یوسف کو پہلے دیکھ لو نا، پھر دیکھنا کہ میرا فریفتہ ہونا صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے، اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی، بڑی بڑی بیگمات آئیں مصر کی، دسترخوان لگایا گیا، کھانا لگایا گیا، ساری عورتیں کھانا کھا رہی ہیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو گئی تو بعد میں پھل پیش کیا جاتا ہے۔ پھل کھانے سے فراغت ہو گئی تو پھل رکھا ہوا تھا دسترخوان پہ، کانٹے رکھے ہوئے تھے، چھریاں رکھی تھی، زنان مصر کھانے کے بعد پھل سے لطف اندوز ہو رہی تھی، چھری سے فروٹ کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی، تو منظر لوہا گرم ہو گیا نا، تو زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا کہ بس اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیں جہاں عورتیں کھانا کھا رہی ہیں نا، بیگمات مصر، دوسرے دروازے سے نکل جائیے۔ جیسے ہی حضرت یوسف انٹر ہوئے، کمرے میں داخل ہوئے نا، تو پھل کاٹتے کاٹتے اس نے یوسف کو ایک نظر دیکھا تو پھل کیا کٹے، انگلیاں کٹ گئیں۔ سیب کاٹتے کاٹتے قرآن میں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، زنان مصر نے اس نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، انگلیاں کٹ گئیں، زخمی ہو گئی کہیں۔ جب یوسف علیہ السلام گزر کے دوسرے دروازے سے نکل گئے نا، تو ایک دوسرے سے بیگمات مصر کہتی ہیں تیرے کپڑوں پہ، تیری گود میں خون کیسا ہے؟ وہ کہتی ہے تیرے کپڑوں پہ خون کیسا ہے؟ دیکھا تو درد کا احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چنگلا، انگلیاں کٹ گئی۔ اس نے یوسف کا استغراق اس درجے میں انہیں ملا کہ انگلیاں کٹ گئیں مگر درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، تو زنان مصر دیکھتی ہی رہ گئیں حسن یوسف کو دیکھتی ہی رہ گئیں، اور دیکھ کر کہتی ہیں ما ھذا بشر، ما ھذا بشر ان هو الا ملک کریم۔ انہوں نے کہا زلیخا یہ تو بشر معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ صفدر آباد کے حضور کے عاشقوں، حسن مصطفیٰ سننے والوں، ذرا حسن یوسف کی جھلک دیکھو نا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ما ھذا بشر، آج کلمہ پڑھ کے کہتا ہے میری طرح کے بشر۔ تو وہ زنان مصر تو پکار اٹھی تھی ما ھذا بشر ان هو الا ملک کریم۔ اس نے کہا زلیخا مزہ آ گیا، یہ تو بشر معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ لون یوں لگتا ہے بڑا ہی کو معزز فرشتہ ہے یوسف۔ تو ایک طرف حسن یوسف ہے، دیکھ رہی ہیں نا، دیکھ کر انگلیاں کٹیں، دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں، لیکن میرے آقا کے حسن کا کیا کہنا، یہاں تو بن دیکھے حضور کے نام پہ گردنیں کٹائی جا رہی۔ یہ کوئی کمال ہے کہ حسن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ رہی ہیں؟ یہ کوئی کمال ہے کہ وہ تو دیکھ کے کٹ رہی ہیں؟ یہاں دیکھا نہیں ہے مگر آمینہ کے لال کے نام پر گردنیں کٹ رہی ہیں۔ کوئی بات کرے تو کیا کرے؟
یہاں تو دیکھا ہی نہیں، بن دیکھے عاشق، وہ تو دیکھ کر کہتی ہیں یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، یہاں تو دیکھا ہی نہیں۔ پھر عاشق رسول بولا نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں۔ یہ تو ربیع الاول شریف کے مہینے میں بھی اور بعد میں بھی آپ حضرت مولانا الحاج فیض الرحمن کریمی صاحب سے آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ حضور کے حسن کے کیا کہنے، حضور کے جمال کے کیا کہنے، حضور کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام و مرسلین اعظام کے تمام کمالات کو، تمام محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو اللہ رب العزت نے ذات پاک مصطفیٰ میں جمع فرما دیا ہے۔